کو کہیں قید کر دیا، تاریخ میں وہ حر دلاور کا نام ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں علی عباس سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا کہ آپ نے پورے ایک کہیں ہندوستان کے جو انسانیت پسند لوگ ہیں آپ نے ان کو جمع کیا، اور لیکن انسانیت پسند انسان جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک نعرے کے ساتھ وہ ہم سب بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں ہم اور کس طریقے سے نعرہ بلند کریں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے سب میرے ساتھ بولیں گے نعرہ تکبیر، جہاں تک آواز جا رہی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب کمپیوٹر بابا آپ، راج جین صاحب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بھائی آخر ہے کیا، اور اس میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت آغا صاحب نے کہا ہے تو اس بنا پہ آپ کو بتا دوں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت آخر ہے کیا، تو 10 سیکنڈ میں بتائیں۔ نعرہ تکبیر جب ہم نے بول دیا کہ ہاں بتایا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا، ہم اللہ کو ماننے والے، نعرہ رسالت بول دیا یعنی ہم یا رسول اللہ، ہم 1,24,000 پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم آغا تو خود عراق گئے ہیں، عراق سے خود ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا ایک ISIS والے 4-5 سال پہلے یہی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگا کے لوگوں کا گلا کاٹ رہے تھے، مظلوموں کا گلا کاٹ رہے تھے۔ لیکن اب کمپیوٹر بابا کہیں گے تم بھی یہی نعرہ لگا رہے ہو، ہم بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں، اب فرق کیسا پتا چلے اس کالے والے کپڑے والے میں اور ہمارے کالے کپڑے میں؟ تو ہمارے پاس ایک اور نعرہ ہے جو جیسی بلند ہوتا ہے، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور جیسے ہی کمپیوٹر بابا اور آپ سنیں گے جیسے ہی نعرہ آتا ہے نعرہ حیدری علی، تو سمجھ جائیے یہ وہ والے لوگ ہیں جو لوگ سر اپنا کٹوا تو سکتے ہیں لیکن کسی کا سر کاٹیں گے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ غریبوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، جو دیکھیں گے کسی غریب کو یہ نہیں کہ وہ دیکھیں گے تیرا دھرم کیا ہے، یہاں آپ دیکھیں گے ہندو بھی، مسلم بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہر ایک انسان آیا ہے۔ لیکن کیا پوچھیے آغا صاحب ان کے جو والنٹیئرس ہیں کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے، کیا تمہارے کون سے دھرم سے ہو؟ کھیاتی بہن میری بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیے ماشاءاللہ کس طریقے سے سنایا۔ آخر یہ ہے کون سی قوم؟ اب یہ پتہ کرنا ہے آغا صاحب، صرف 2 منٹ آپ کے اور لے کے تو ہمیں جانا ہے۔ تو آپ کو بھی صرف بتا دوں کہ 3 شعبان جب تھی، 3 شعبان جب میرے مولا حسین پیدا ہوئے ہیں نا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ انہوں نے کہا، ان کی بیٹی نے کہا ہے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بیٹی میں اس بنا پہ رو رہا ہوں کہ یہ جو تیرا لال ہے نا وہ یہاں سے کئی کلومیٹر دور اکیلا شہید کر دیا جائے گا، تو بابا میں تو ہوں گی نا؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹی تو بھی نہیں ہوگی، تو بابا آپ تو ہوں گے؟ نہیں بیٹی میں بھی نہیں ہوں گا۔ اچھا بابا میرا شوہر علی تو ہوگا نا؟ نہیں بیٹی علی بھی نہیں ہوں گے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا پھر آخر روئے گا کون؟ میرے حسین کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ اس پہ ماتم کون کرے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اسلام لائے انہوں نے ایک لفظ کہا، سنیے گا کمپیوٹر بابا، انہوں نے ایک لفظ کہا کہ بیٹی تیرے حسین پہ رونے کے لیے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کے بوڑھے اس کے بوڑھے پہ روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچے پہ روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب، یہ سب کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیٹی ہمارے مسلمان ہوں گے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیٹی تیری اولادوں میں سے ہوں گے، کیا سید زادے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی ایک ایسی قوم پیدا ہوگی۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا آغا صاحب سب سے کہ بھیا آخر وہ قوم کہاں ہے؟ تو جب ہمیں اگر یہ قوم دیکھنی ہے نا تو آئیے 40 پہ چلتے ہیں، آئیے یا عشرے پہ چلتے ہیں۔ ہندو بابا ہندو لوگ آئیں گے تعزیہ لے کے جائیں گے کہ ہمارے حسین بابا ہیں، سنی بھائی سے پوچھیں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارے سکھ بھائی سے پوچھیں گے آپ دیکھیں گے وہ بھی کہیں گے حسین حضرت حسین صاحب ہیں، یہاں تک کہ آپ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبوں کو یہاں پہ دیکھیں گے سب یہ کہیں گے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ ہم تو حسین کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم پتا چلا کہ جو مولا حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ انسانیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، اور جو انسانیت کے راستے پہ چلتا ہے وہ مولا حسین کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور سلام کرتے ہیں آغا صاحب کو کہ آپ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ نے چنا، جس میں آپ اتنا بڑا پیغام ہی دے رہے ہیں۔ ورنہ آپ خود سوچ کے دیکھیے، آپ 33 سال سے آپ کبھی آچاریہ پرمود کشنم کی بات کریں، جاوید جعفری کی بات کریں، ہر ایک قوم کا انسان یہاں آتا ہے، ان کے فالوورز جاتے ہیں، ہم لوگ تو صرف مجلسوں میں اپنے
گھروں میں یا امام باڑوں میں سنتے ہیں نا, آپ کی وجہ سے امام حسین کا ذکر پوری دنیا میں جا رہا ہے. ایک بار ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. اور عزیزان محترم, بے شک آغا صاحب اربعین پہ بھی آپ کو پتا ہے لے کے جاتے ہیں, ہر چیز جاتے ہیں. اربعین پہ آپ نے میری رپورٹس بھی دیکھی ہوں گی جو میں نے دکھائی تھی. ایک آخری ایک معجزہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اربعین پہ 2018 سے ماشاءاللہ سے جا رہا ہوں, اور ہر سال انشاءاللہ اپنی رپورٹ بھی کرتا ہوں. کل بھی انفیکٹ ہم رات میں چلے جائیں گے کربلا کے لیے. یہ معجزہ بس آپ کو ایک بتاتے ہوئے جا رہا ہوں. آغا صاحب, میں اس وقت مشی میں تھا, اور مشی میں جب پیدل چلتے نجف سے کربلا تک, تو نجف سے کربلا چلتے 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 میں, میرے ایک دوست تھا میرا بھائی, وہ اس کے پاس ہی میں نے اپنا پرس اور اپنا جو موبائل سب رکھا ہوا تھا. آغا صاحب 2 منٹ, اور وہ رہنے کے بعد ایک وقت وہ آیا, ایک اتنی کروڑوں کی مجمع ہوتا ہے اس میں, وہ بھی دور ہو گیا مجھ سے اور میں بھی دور چلا گیا. اب کیا ہو, نہ میرے پاس آغا صاحب موبائل, نہ میرے پاس پرس, اب میرے پاس کچھ نہیں, اور میں پریشان. میں نے کہا مولا اب میں کیسے جاؤں گا, میرا پاسپورٹ تک نہیں ہے. تو میں نے کوئی بات نہیں, میں صبر کیا, بس میرے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور علم مولا کا لیا ہوا, اور میں چلتا چلتا جا رہا. ایک وقت ایسا ہے, ایک مقام پڑا, مقام پڑھنے کے بعد میں نے آرام کیا. آرام کر کے جب میں چلنے لگا تو دیکھا میرے جیب میں سے تسبیح بھی چلی گئی. اب آغا صاحب میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا پروردگارا, ایک تیری تسبیح تو بچی تھی جو میں عبادت کرتے ہوئے جا رہا تھا, تیرا نام لیتے ہوئے جا رہا تھا, یا حسین پڑھتا ہوئے جا رہا تھا, اب تو وہ بھی نہیں رہی. تو میں نے کوئی نہیں, پروردگار اے میرے مولا میں صبر کروں گا, میں اپنی انگلی سے تسبیح پڑھوں گا. میں تسبیح پڑھتا رہا. ایک وقت آنے کے بعد ایک مغرب کی اذان ہوئی, وہاں نماز پڑھی, زیارت عاشورہ ہوئی. اٹھنے کے بعد میں جیسے چلنے لگا, آپ یقین نہیں مانیں, میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, جیسے چھن سے آواز آئی. میں نے کہا ارے یار, میری تو جیب میں ہی تسبیح تھی. تو میں نے وہ تسبیح نکالی. میں نے چلو اب اللہ کا شکر ہے میرے پاس تسبیح آ گئی. اب آغا صاحب آپ یہ دیکھیں گے, میں نے تسبیح نکالی, اور نکالنے کے بعد میں پڑھنے لگا. اب میں یہاں جتنے بھی مسلم ہیں ہر سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک تسبیح کے اندر کتنے امام ہوتے ہیں؟ کتنے امام ہوتے ہیں جو پیش جو دو آتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. اب آپ یقین مانیے آغا صاحب, آپ یہ تسبیح آپ کے سامنے ہے, میں نے تسبیح نکالی, میری تسبیح میں مجھے یاد ہے کہ میں اس میں پیش امام تھے, اور میں نے جیسے تسبیح نکالی اور میں نے دیکھا ارے اس تسبیح کے اندر تو پیش امام ہی نہیں ہے. آغا صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں دیکھیں, اس تسبیح کے اندر تو پیش امام ہی نہیں ہے. میری آنکھ سے آنسو آئے. میں نے کہا بی بی یہ کیا؟ تو مجھے ایک آواز آئی پیچھے سے, اے علی عباس نقوی ابن اہلی عادی, بے شک تو پریشان تھا, بے شک تیری تسبیح ہو گئی تھی, لیکن تو جانتا ہے تو کس کے لیے آیا ہے؟ تو کس کے لال کے لیے اربعین پہ آیا؟ ہاں یہاں تو آیا بی بی فاطمہ زہرا کی دعا سے آیا. یہاں پہ تیرا امام, وقت کا امام ساتھ چل رہا ہے, مولا عباس پرچم کی ہوا بلند کر رہے. بے شک ہم نے تیری اس تسبیح سے پیش امام غائب کر کے بتایا کہ تیرا وقت کا امام ابھی زندہ ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل. یہ سب اس لیے میں نے بتایا کہ اربعین یہ چاہتے ہیں, اور یہی ہوا. آخری کا وقت ہے, آپ کو پتا ہی ہے کہ جو اربعین ہوتی ہے ایک دن پہلے ہوتی ہے. ہمیں پتا چلا کہ 20, میں ابھی کم سے کم 10 کلومیٹر دور رہ گیا ہوں. اب آپ کے منہ سے شاید ہی اگر آپ نے کہا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ نے بات سن لی. میں بس چلا, پتا چلا کہ بھائی آج ہی آخری ہے اربعین کا, وہاں پہ کل تو ختم ہو جائے گا. 25 تاریخ کو ہوتا ہے, مطلب 25 تاریخ تھی اس دن. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے فوراً ایک وہاں سے شمیل صاحب ہم نے ایک بس کر لی. وہ بس ہم نے کری, اور ہم ایک مجھے ایرانی مل گئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پیسے, آپ کا دوست مل جائے گا, آپ دے دینا, ابھی آپ چل لو نہیں تو اربعین چھوٹ جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ سنیے آگا, ہم بس پہ بیٹھے, بس بیٹھا ہی ہوں میں, ہم نے کہا کربلا, انہوں نے کہا ہاں کربلا. بیٹھنے کے بعد اتنے میں 2 آگے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ہم پیچھے بیٹھے. تو اس نے چھٹتے ہی پوچھا سلام, آر یو فرام انڈیا, آپ انڈیا سے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ہے جسے انگلش آتی, کیونکہ وہاں پہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کر پا رہے تھے. میں نے کہا یس یس آئی ایم فرام انڈیا. تو کہہ رہا آئی ایم فرام ناروے. تو میں نے کہا اچھا, کہہ رہا میں ہر سال آتا ہوں. تو بس آقا صاحب میں نے اتنی بات کہی, اور اس نے مجھ سے چھٹتے ہی یہ بولا, بردر آئی نو دیٹ یو ڈونٹ ہیو منی, کین آئی پے فار یو. اے بھائی میں جانتا ہوں تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, کیا میں تمہاری ٹکٹ لے لوں؟ جیسا آپ کے چہرہ بالکل خاموش ہو گیا نا, میرے آنکھ سے آنسو, اور میں منہ کھلا. میں نے کہا بردر یو آر رائٹ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے پیسے جو ہے میرے بھائی وہ آگے بچھڑ گیا, مجھ پہ کچھ بھی پیسے نہیں بچے. تو کہہ رہے نو پرابلم, نو پرابلم. اس نے فوراً لیے, میری تو ٹکٹ لے لی, جس نے میرے کو کہا تھا ایرانی نے کہ آپ کو آپ دے دیے, اس کی بھی ٹکٹ لی. اب آقا صاحب سنیے, میں یہاں پہ آیا ہوں,
آپ یا کوئی بھی انسان یہ مجھ سے کہے یا آپ کوئی بھی انسان ہو, میں بولوں بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, آپ میرے سے لیے 20 روپے, آپ یہ لیجیے, یہاں سے آپ وہاں تک چلے آئیے. آپ کہیں گے بھائی اتنی دور سے آؤں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے. اس پرسن نے سیدھا کیا بولا کہ میں جانتا ہوں تمہارے پاس پیسے نہیں ہے. اب یہ سوچیے آغا صاحب کہ کون تھا وہ انسان. اب آپ مجھے خود اپنے آپ ہی بتائیں گے کون تھا. میں نے بھائی اتنے میں کہا, اس نے میری ٹکٹ لی. میں نے کہا بھائی آپ کربلا ناروے سے ہر سال آپ آتے ہیں, آپ کربلا جا رہے ہیں, آپ وہاں رکیں گے کہاں؟ تو اس نے بس کیا کہا, ابھی 10 قدم بھی نہیں چلی ہوگی, بس نے کہا نو 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 برادر, بس مجھے یہیں اترنا ہے. اور اس نے ڈرائیور کو بولا اتر رہا ہوں, اور مجھے جاتے جاتے ایک کہہ دیا, بردر ڈونٹ فیئر, مولا از ہیئر, پریشان نہ ہونا, مولا تمہارے ساتھ ہے. اور وہ اتر گیا. تو یہ ہے وہ عزاداری, یہ ہے وہ امام حسین سے عشق. اگر آپ کے اندر ہے تو آپ وہ ضرور کریں گے, اور آپ کو مولا ضرور کریں گے. اور یہی بس میں لاسٹ جاتے جاتے کہتا ہوں کہ ہندوستان کا جب ہم پرچم لیتے ہیں, آگا تو آئے ہوئے ہیں عراق سے, جب ہندوستان کا پرچم لے کے جاتے ہیں عراق کی, تو ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, ہمارا جھنڈا چومتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ آئی لو انڈیا, وہ محبت کرتے ہیں. میں نے ایک بار سوچا آخر یہ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں, تو اس میں سمجھ میں آیا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میرے مولا حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش کی تھی. میرے مولا حسین کے لیے یہاں سے موہیال برہمن گئے تھے لڑنے, موہیال برہمن کے جو 7 بیٹے تک شہید ہو گئے تھے. تو کیوں نہ عراقی اور پوری دنیا والے ہندوستان کو محبت کرے. آئیے سب ایک بار مل کے ایک بار پھر سے نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ بلند کر کے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, ہندوستان, ہندوستان, نعرہ سلوات. حضرات 5 گھنٹے